Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مأثور فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا دیکھیں جو ان کے اوپر گر رہا ہو تو کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے. آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ اپنے اس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے اوپر بجلی کی کڑک گرے گی، جس دن ان کا مکر انہیں کچھ بھی نہیں فائدہ دے گا اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی. ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں ایک عذاب ہے اس عذاب کے سبب، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے اس وقت جب آپ اٹھیں، اور رات کے حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے اور تاروں کے غروب ہوتے وقت. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے سوالوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور قدرت دکھائی، اور یہ تقریباً پورے رکوع میں. وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں تو کیا اللہ نے بیٹیاں جب پیدا کی تھی فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا تو تم گواہ تھے؟ تو انسان اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو انسان کی بے بسی نظر آ جاتی. اور اگر کسی پیر اور ولی کے لیے انسان یہ گرداننے لگے تو وہاں سے بیٹے ملتے ہیں، اولاد ملتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد جو ہے کسی چیز کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، سب بے بس. ہو سکتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے نبی سے بھاگیں کہ نبی اجرت مانگے. اللہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے اجرت بھی نہیں مانگتے کہ اس کے مشتری لوگ دب جائیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو اپنے علم پر بہت ناز اور غرور ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس بھی غیب کی بات معلوم ہے، اس لیے جو ہے وہ نبی کی بات نہیں مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس غیب کی کوئی بات ہے جس کو تم لکھ رہے ہو، اور اس کی بنا پر تم نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے جو اعلان کیا نبوت کا اور ہمارا جو فرمان پہنچایا ہے اس کو تم انکار کر رہے ہو. اس وجہ سے بھی انسان بے بس ہوتا ہے. پھر آخر میں انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو چالیں چلنا شروع کرتا ہے. اچھے لوگوں کے خلاف لوگوں کو ورگلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شبیہ خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کا مکر انہی کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، کیونکہ جو نبی کے مقابلے میں آیا، جو اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آیا، اللہ نے اسے ہمیشہ ذلیل اور رسوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کے بارے میں جو اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں
ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا کھلے طور پر اعلان جنگ، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی بھی برگزیدہ بندے اور نیک بندے سے مخالفت کی اور دشمنی کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ، اللہ کا فرمان۔ اور ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی اللہ کے ولی کو نیک بندے کو ستایا تو اس نے گویا کہ نبی کے ماننے والے کو ستایا، اس اعتبار سے اس نے نبی کو پریشان کیا، نبی کو اذیت پہنچائی، جس نے نبی کو اذیت پہنچائی تو اس نے گویا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر کو اذیت پہنچائی تو اللہ کو اذیت پہنچی، اور جب اللہ کو اذیت پہنچ گئی تو اللہ اس سے جس طرح بھی نپٹنا چاہے وغیرہ۔ تو اس طرح کافروں کا داؤ پیچ بھی انہیں پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سب بالکل بے بس ہیں، اللہ کی ذات اس شرک سے بالکل پاک ہے۔ اب جہاں تک عذاب کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تو منتخب کر دیا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا اور دنیا میں کفر کی حالت میں رہا اور کفر کی حالت میں اس کو موت ہوئی تو اب اس کے لیے عذاب یقینی ہے، اب اسے کوئی بھی عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اور جو متشدد قسم کے کافر ہیں جو اسلام کی راہ میں روڑے ڈالتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی ان کے لیے الگ عذاب ہے۔ جیسے کہ بدر کے موقع پر کفاران قریش جو تھے، سرداران قریش جو تھے، ان کو سزا ملی کہ آخرت میں جو ان کے لیے سزا ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا ملی، اور 70 کافر سردار جنگ بدر میں مارے گئے اور تقریباً 70 ہی لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے، سب بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے تھے، دونوں اعتبار سے وہ رسوا ہوئے تھے۔ تو جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور کوئی ایسا عذاب آئے جو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ دکھائی پڑ رہا ہو تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے یہ رحمت ہے۔ جیسے کہ اگر اللہ رب العزت بارش کا عذاب کسی کے اوپر بھیجے، بادلوں کا عذاب کسی کے اوپر بھیجے تو عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کا بادل ہے، ابر رحمت ہے اور یہ ہمارے اوپر برسے گا، اس سے ہمیں یہ فوائد ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے کیا مسائل، کیا مشکلیں رکھی ہیں انسان کو نہیں پتا۔ ابھی کل بارش ہوئی، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں پر جب ہلکا سا بادل گرجا، بجلی کڑکی تو ہوا ٹھنڈی چلی تو سب کو احساس ہوا، جب تھوڑی سی بوندیں بھی پڑی تو سب کو احساس ہوا کہ بارش ہوگی۔ لیکن بارش کے ساتھ اللہ نے جو دوسری بارش کی، جو اولے گرے، اس کے بعد سب کے ہوش اڑ گئے کہ اب تو ساری فصل کیا ہوئی، گیہوں کی تباہ۔ کیونکہ جو فصل کھڑی ہے، پکی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ اولوں کی بارش جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ سارے پھلوں کو اس کے اوپر جو لگے ہوئے غلوں، گیہوں، اناج کے سارے، وہ سارے ایک ایک کر کے بالیاں ٹوٹتی ہیں، گرتی ہیں، اس کے گلے جو ہے جھڑتے ہیں دانے، اور سب فصل پوری کیا ہوتی ہے، تیس نیس ہو جاتی ہے۔ اب وہی پکی ہوئی فصل بارش میں جب نیچے گر گئی، اس کا تنا، اس کا پیڑ نیچے جا کے گر گیا اور وہ پانی میں پڑ گیا تو پوری کی پوری فصل کیا ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے تمہارے اوپر عذاب بھی بھیج سکتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آسمان سے اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو بادل کا ٹکڑا ہوگا، بارش ہوگی، تو مطالبہ کرتے ہیں کہ لے آؤ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گراؤ اگر تم جو ہے مومن ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
اگر آسمان سے کوئی بادل کا ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ تہ بتہ بادل ہے۔ جو لوگ جہازوں کے ذریعے سفر کر چکے ہیں یا کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی فلائٹ اوپر پہنچتی ہے نا تو بادل نیچے ہوتے ہیں اور فلائٹ اوپر، اس کے بعد جب اوپر بادلوں کا پہاڑ دکھائی پڑتا ہے، جیسے ہی ہمارے پہاڑ زمین میں نظر آتے ہیں بڑے بڑے، ایسے ہی بادلوں کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے روئی کے گالے، ایک کے اوپر روئی جو ہے دھری ہوئی رکھی ہوئی ہے اور وہ بالکل اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، اسے وہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، ان کے بیچ سے جب جہاز گزرتا ہے بادلوں کو چیرتے ہوئے تو ایک عجیب خوشنما منظر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی سیٹ چھوڑ چھوڑ کر بیچ والے جو ہے خاص طور سے وہ کھڑکی کی طرف آتے ہیں، وہ منظر دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہی بادل عذاب کی شکل اختیار کر لے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے خوشنما بادل ہے، لیکن ان کے لیے وہ خوشنما نہیں، وہ موجب عذاب ہے۔ جیسے قوم عاد نے جب ان کے یہاں بارش نہیں ہوئی تھی تو اللہ نے ان کے اوپر بادل کا عذاب جب بھیجا تو انہوں نے بادل کو جب آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، ناچنے لگے، گانے لگے، طبلے بجانے لگے، ہر طرح کی خوشیاں منانے لگے کہ اب تو یہ بادل ہمارے اوپر آیا ہے، یہ بارش کا بادل ہے، ہمارے اوپر بارش ہوگی اور یہ ہمارے فائدے ہوں گے، باغات جو ہرے ہو جائیں گے، ساری کھیتیاں جو لہلا اٹھیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو نہیں معلوم تھا کہ اس بادل کے پیچھے اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی عذاب رکھا ہے۔ اس بادل کے اندر سے اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ ایک تو یہ پتھر جو گرے کر یہ تو پانی ہی کے ہوتے ہیں، جمی ہوئی شکل ہوتی ہے جس کو ہم اولے کہتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر بادلوں کی بارش ہوئی تھی، جو ان کے اوپر جو بادل سے جو بارش ہوئی تھی وہ یہ پتھر نہیں تھے، وہ مٹی کے پتھر تھے، وہ مٹی کے پتھر تھے۔ 14ویں پارے میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم نے ان کے اوپر جن چیزوں کی بارش کی تھی وہ مٹی سے پکے ہوئے کھنکھناتے ہوئے جو پتھر پک جاتے ہیں اس قسم کے پتھر تھے، اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں کے اوپر لگے گا اور وہ اس کے بعد وہ ہلاک ہوگا۔ تو ان کے اوپر بادلوں سے پتھر، مٹی کے پتھر، کنکر جو ہوتے ہیں ان کی بارش ہوئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بادل سے کنکر برسے؟ زمین میں تو کنکر موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنکر ہے، لیکن بادل سے کنکر برسے یہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا عذاب جب بھیجا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بادل آیا اور بارش ہوگی، لیکن ان کے اوپر کنکر اور پتھر اور مٹی اور ٹھیلوں کی بارش ہوگی اور تباہ و برباد۔ ایسے ہی کبھی ایسا بھی عذاب آتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ بادل ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے اور اب تو بارش ہوگی، لیکن اللہ رب العزت اس کے پیچھے عذاب چھپائے ہوتا ہے اور بادل کیا ہوتا ہے، یخلن تو پھٹتا ہے، پھر پورا پانی ایک ساتھ جب زمین پہ گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جدھر وہ پانی گیا وہی تباہی مچ جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے ہندوستان میں خود دیکھا چند سالوں پہلے کہ بڑے بڑے پہاڑ تک اس پانی کے زد میں جب آئے تو پہاڑ تک نظر نہیں آ رہے تھے، اس پر سیلاب بہ رہا تھا۔ دوسرے کو جس کو خدا مان رہے تھے کہ ہمارے خدا دیکھو کہ اتنے تیز سیلاب، اتنا خطرناک سیلاب اور اتنے تیز پانی اور اس کا بہاؤ جو ہے وہ بھی ہمارے خدا کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے۔ میڈیا پر تیز خبریں چھائی ہوئی تھی، اچانک پانی کا ریلا آتا ہے، وہ سب ایسا غائب ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی مورتی کہاں گئی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بادلوں کے ذریعے بھی کہ دیکھو ہم ایسے بھی عذاب بھیجتے ہیں، یہ سب بادلوں کے عذاب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ وہ دن بھی دیکھ لیں گے جس دن ان کے اوپر بجلی گرے گی، ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ آخرت کا دن ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان لوگوں کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کا مکر کام دے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے آخرت، اور آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی،
دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، لیکن یہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ بس نبی کو حکم دیا گیا ہے اور نبی کے ذریعے نبی کے ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، جو اس نے کہا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیے، کیونکہ اللہ کے نگاہوں کے سامنے آپ ہیں، اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب بھی حالات آئے، یہ گویا کہ ایک سبق دیا جا رہا مومنوں کو، جب بھی حالات آئے، انفرادی طور پر آئے یا یہ کہ اجتماعی طور پر آئے، ہے نا نہیں، الگ الگ کسی کے اوپر مصیبت آئے، مشکل آئے، یا یہ کہ ایک ساتھ سب کے اوپر مشکلیں آن کھڑی ہوں، دونوں صورتوں میں سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اس وقت کثرت سے ذکر شروع کر دیں، کثرت سے آپ استغفار شروع کر دیں، کثرت سے اللہ کی کبریائی اور بڑائی شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العزت جب دیکھے گا کہ ہمارے بندے جو ہے کثرت سے ذکر کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، ہمیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، یہ مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے اور اللہ ہی یہ مصیبتیں دور کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ذکروں کی بدولت آسانی فرمائے گا اور مسائل دور۔ تو سب سے پہلے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی، اس وقت جب آپ اٹھتے ہو، جب آپ اٹھ رہے ہیں، اب یہ اٹھنا کیا چیز؟ کئی چیزیں، ایک تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپس میں محو گفتگو ہو اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو تو دعا پڑھ لیں، تو اگر وہاں پر ذکر خیر ہو رہا تھا، بھلائیوں کا ذکر ہو رہا تھا، دینی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جا رہی تھی، تو اس دعا کی وجہ سے وہ مجلس بہت ہی بابرکت اور پررونق ہو جاتی ہے، درجات کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بیان فرمائی، یہ پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اور اگر وہاں پر کوئی بات پول پول بکی گئی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی اور اونچ نیچ کی باتیں ہو گئی، پھر جب یہ دعا پڑھ لی جائے گی تو یہ دعا جو ہے اس مجلس کا کفارہ بن جائے گی، یعنی اس میں جو گناہ کی بات اگر کوئی ہو گئی، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں ہو گئی، جس میں کچھ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بھی آ گئی، تو اگر وہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کی بدولت وہ گناہ جو ہو گئے تھے ان کا کفارہ کر دے گا، گناہ مٹیں گے اور اللہ رب العزت وہاں سے نیکی لکھیں گے۔ ایک تو مراد ہے، دوسری ہے کہ صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، ایک تو کہ سو کو اٹھیں، دعائی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جو ہے مردہ کرنے کے بعد زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اس نے زندگی بخشی اور ہمیں پلٹ کر اٹھ کر اسی کے پاس جانا، جمع ہو کر اسی کے پاس جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، یہ بھی ذکر ہو گیا اٹھنے کے بعد، لیکن اٹھنے کے بعد جو ذکر ہے خاص طور سے یہ گویا کہ فجر کے نماز کی طرف اشارہ ہے، اور اگر اس سے مراد تہجد لے لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، رات کی عبادت بھی، کیونکہ آدمی رات میں جب سوتا ہے پھر جب اٹھتا ہے تو اٹھنا جو حین تقوم سے مراد اس وقت ہے تو تہجد بھی لے سکتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں تھوڑا سا سو جائیے پھر اس کے بعد اٹھیے اور اللہ کا ذکر کیجیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کیجیے یعنی اللہ کی عبادت کیجیے، ذکر کیجیے، نماز پڑھیے، قیام سے مراد یہاں پر نماز ہے تو رات سے پہلے بھی پڑھیے، درمیانی رات میں پڑھ لیجیے، آدھی رات کے بعد پڑھ لیجیے، وغیرہ وغیرہ، پوری رات پڑھیے، وغیرہ وغیرہ، جتنا جی چاہے اللہ رب العزت نے اس ساتھ کے مطابق آپ کے اوپر رکھا ہے کہ جتنا مرضی ہو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ رات میں اٹھیے،
اور اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اس کے ذریعے خصوصی طور پر جو ہے یہ رات کا ذکر ہے۔ اب اس رات سے مراد دونوں رات وقت ہوتی ہے، ایک تو ہے کہ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی مراد ہے کیونکہ وہ رات کے حصے میں پڑھتی ہے، تو رات کے حصے میں تسبیح بیان کی ہے۔ اور دوسرے ہے کہ قیام لیل اگر تہجد مان لے تو بھی مزید اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی ادبار النجوم، جب ستارے غروب ہونے لگے، ستارے جب غروب ہو جائے اس وقت، اور ستارے کب غروب ہوتے ہیں؟ سورج تو شام کو غروب ہوتا ہے لیکن ستارے صبح میں غروب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی۔ بعض صحابہ یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ادبار النجوم سے مراد فجر کی سنت، کیونکہ اذان ہوتی ہے اسی وقت جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب تسبیح کا ذکر آتا ہے وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی۔ اور ایک جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ صبح کی جو سنتیں ہیں اسے بہت پسندیدہ اور محبوب رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت اگر کسی نماز کو بیان کی ہے تو فجر کی سنت ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ پڑھی جائے اور اسے کبھی چھوڑا نہ جائے۔ اور پھر اگر وہ ادبار النجوم سے مراد مطلق فجر کی نماز لے لی جائے تو پوری نماز اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر وقت جب بھی اس نے ذکر کا وقتاً فوقتاً حکم دیا ہے اس کے مطابق اللہ ہم کو توفیق دے، اور اس سے بھی زیادہ نفلے کے ہر وقت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا